آپ کا جب بھی تعارف ہوتا ہے تو ماہر تعلیم و تربیت، ایک تعلیمی ادارے میں ہم بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں. میں ایک کلپ آپ کا سن رہا تھا، تو میں نے ایز اے فاضل مدرسے کے ایز اے فادر بھی، یعنی اس ہر حوالے سے میں نے اس کلپ کو دیکھا. آپ فرما رہے ہیں کہ جو تربیت ہے، میں تربیت کی بات خاص طور پہ کروں گا، اس میں آپ نے تربیت کی بات کی کہ تربیت جو ہے یہ نہ استاذ کی ذمہ داری ہے، نہ والدین کی ذمہ داری ہے، نہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، نہ کسی کالج، یونیورسٹی، دارالعلوم، انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر تربیت ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف والدین کر سکتے ہیں. یہ کلپ آپ کو سننے کے بعد مجھے ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ اگر ہم ایک فرض کر لیتے ہیں کہ کسی کے والدین ہی نہیں ہیں، وہ اس نے بچپن ایسا دیکھا کہ وہ والدین نہیں تھے، فوت ہو گئے بچپن میں، یہ جو بھی تھا معاملہ، ایک کیس ہم لیتے ہیں، تو اس کی تربیت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور اگر والدین بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر ہم انسٹیٹیوشنز کو تربیت والی ذمہ داری سے الگ کر دیں گے تو پھر یہ جو ورک شاپس آپ کروا رہے ہیں، تربیت اساتذہ کی کر رہے ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج سکھا رہے ہیں تدریس کا، ان ساری چیزوں کی پھر کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ اور پھر ہم اسکول کالجز سے شکوہ کیوں کرتے ہیں، ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں تربیت کی، اگر یہ بات ٹھیک ہے جو آپ نے فرمائی اس کلپ میں؟ آج اس کا جواب دیتے ہوئے میں اپنے آپ کو بڑا سیاستدان سا محسوس کر رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ میرے کلپ کو کانٹیکسٹ سے باہر لیا گیا. جی وہ بات ہو رہی تھی والدین سے. صحیح ہے. تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ آپ یہ چھوڑ دیں کہ ذمہ داری اسکول کرے گا یا کوئی کرے گا، کسی کا کچھ نہیں ہے، اول آپ کی ذمہ داری. یہ اس میں سے میں اس کو کانٹیکسٹ بیان کرتا ہوں. تو اگر والدین کی تربیت اچھی ہو تو باقیوں کی کمیاں پوری ہو سکتی ہیں. صحیح ہے. گھر سے. اور اگر والدین ہی تربیت میں یا اس کا ذمہ نہ سمجھیں، اور ہاں ذمہ سمجھیں بھی نہ بلکہ ذمہ سیکھیں بھی نہ، یعنی کہ یہ پیرنٹنگ ایک ایسی نوکری ہے نا جو نوکری پہلے مل جاتی ہے اور ٹریننگ بعد میں ملتی ہے. بالکل. اور اثرات نظر 25 سال کے بعد آتے ہیں. تو سیکھ لیں کہیں سے. تو میری مراد اس سے یہ ہے کہ بالکل جو بچے کے والدین نہیں ہیں تو وہ پھر سوسائٹی کے حوالے یا خاندان کے حوالے یا اسکول کے حوالے یا مدرسے کے حوالے، ظاہری بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ باقی بچوں پہ اس کے اثرات نہیں ہوتے. صحیح. تم اسپیشل کیسز کی بات تو نہیں کرتے، لیکن کو رسپانسبلٹی تو پیرنٹس کی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اسی جواب میں اشارہ فرمایا کہ پیرنٹنگ، یعنی میں آپ کی بات سے اگر سمجھوں کہ سیکھنے کی چیز ہے مستقل طور پہ، اور اگر مزید آگے جا کے سمجھوں تو یہ ہے کہ شادی پیرنٹ بننے سے پہلے سیکھ لو. تو یہ پیرنٹنگ کیسے سیکھی جاتی ہے شیخ؟ چلے پھر میں آپ کی بات کو لے جاؤں کہ جو ہمارے ایک دوست ہیں، میں اس تحریک کا حصہ ہوں، ہم تو پری میرج کاؤنسلنگ اور ٹریننگ کی بھی بات کرتے ہیں کہ شادی اگر ہونے والی ہے آپ کی یا ہونے کو کوئی قریب ہے، یا شادی کا آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے کچھ آنے والے وقت میں کرنی ہے، تو آپ اس کا بھی کورس کریں گے. صحیح. کہ شادی کیسے کرنی ہے. اس میں صرف یہ نہیں کہ انتخاب کیسے کرنا ہے کہ شادی میں بیوی کا یا شوہر کا، بلکہ اس کے ساتھ آگے سے تیاری ہو کہ پہلے دن سے ہی آپ کو یہ پتا ہو. ویسے ہی پیرنٹنگ کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو جو ہی پتہ چلے کہ خاص تو پہلے دفعہ ہی جو پتہ چلتا ہے کہ جی بچے کے آمد ہونے والی ہے، تو ان کو پیرنٹنگ کورسز تب شروع کر دینا چاہیے. صحیح. اور یہ اب میسر ہیں. اب تو خیر انٹرنیٹ کے اوپر کوئی بہانہ نہیں رہا نا کہ آپ جہاں سارے دنیا کی چیزیں وہاں دیکھ سکتے ہیں، تو وہاں یہ بھی چیزیں میسر ہیں. تو کوئی سجیشن کہاں دیکھیں؟ مطلب آپ کوئی سجیسٹ کریں گے کوئی ویب سائٹ، کوئی بک، کوئی ایسا؟ دیکھیے بات تو یہ ہے کہ مجھے سوچ سمجھ کے جواب دینا ہوگا، کیونکہ میں نے کسی ویب سائٹ سے کوئی رائلٹی تو لی نہیں. صحیح. تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں پروموٹ کروں. صحیح. لیکن ہماری ویب سائٹ پہ بھی کچھ اس کے لنکس پڑے ہوئے ہیں، sheikh.jahangir.com. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ گوگل کریں تو ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں ادریس خمیسہ صاحب، انہوں نے یہ پیرنٹنگ اور پری میرج پہ بہت کام کی، بہت کتابیں لکھی ہیں. صحیح. تو میں نے آپ کو sheikh.jahangir.com اس لیے کہا کہ کوئی ویب سائٹ پہ آئیں تو ہمیں اگر آپ ای میل ڈال دیں گے نا تو اس پہ ہم آپ کو جواب میں فہرست بھیج دیں گے. صحیح. اور میں کہ نام لوں بھی تو مجھے اس اسپیلنگ یاد نہیں ہوں گے اس کے. ٹھیک ہے. تو ضرور کریں. ٹھیک ہے. اور ادریس خمیسہ کو کریں. اور ایک صاحب اور ہیں مصطفیٰ رحیم صاحب ملیشیا میں، بڑا اچھا ان کی، وہ بہت سے اچھے مسلمانوں نے اس پہ کام کیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا، اس وقت اگر والدین کو ہم ان کی حالت دیکھتے ہیں تو ایک ایڈکشن ہے، بچوں کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، پورا دن وہ بچے سنبھلتے ہی نہیں ہیں، وہ موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور موبائل فون کے علاوہ یعنی فیڈر چھوڑ دیں گے لیکن موبائل فون نہیں چھوڑیں گے، ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیں گے، موبائل فون انہوں نے نہیں چھوڑنا ہے. یہ جو ایک ایڈکشن ہے اسکرین کی،
اس کو کیسے مینیج کیا جائے؟ دیکھیں بچوں کو پورا دن مار بھی تو نہیں سکتے, ان پر بہت زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتے, پھر اگر ان کو آپ کسی چیز سے محروم کرتے ہیں تو وہ ایک نفسیاتی سائیکل, وہ ساری چیزیں کہ وہ پھر کسی اور کے پاس جائے گا, وہ اس کی ضرورت پوری کرے گا, تو پھر وہ کیسز آپ کو پتہ ہے آن اینڈ آن. تو یہ جو ایڈکشن آ گئی, اس سے والدین بڑے پریشان ہیں, تو کیا حل ہے اس کا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو کسی پارک میں جانے کا یا ریسٹورینٹ میں جانے کا جہاں پر پیرنٹس آئے ہوئے, ان کے ساتھ چھوٹا سا بچہ ہے اور اتنا چھوٹا ہے کہ وہ شاید کیری کاٹ میں ہی اس میں ہے, تو اس کے آگے کیا پڑا ہوتا؟ فون. وہ فون تو اس نے خود رکھا نہیں ہوتا. بالکل. تو ایک تو معذرت کے ساتھ کہ پہلے آپ اس کو عادت ڈالتے ہیں, اور جب وہ ڈل جاتی ہے تو پھر آپ چیخ اٹھتے ہیں کہ معاشرہ ایسا ہو گیا, میڈیا کی ایسی کی تیسی فلانی. وہ بھائی آپ نے ڈالی تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ایڈکشن نہیں ہے, یعنی کہ آپ دیکھیں ہم اکثر مذاق میں کہتے ہیں کہ وہ سلام پھیرتے کے ساتھ ہی لوگ وہیں بیٹھے بیٹھے جیب سے موبائل ایسے نکالتے ہیں جیسے قبولیت کا میسج آنے والا تھا ابھی, SMS آپ کی میسج نماز قبول ہو گئی ہے جی. تو ہم خود بھی تو ہے نا ایڈکٹیڈ. تو جو پیرنٹ خود ایڈکٹیڈ ہو وہ کیا کرے؟ تو سب سے پہلے تو خود اپنے آپ کو اس طرح سے اسٹائل کرے لائف کو اپنی کہ اس کی ایڈکشن اپنی تو ختم ہونا. ٹھیک ہے. دوسرا کام دیکھیں, بچوں کو چاہیے ہے ایکٹیویٹی. اگر ایک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو دوسری ایکٹیویٹی ہوگی. ٹھیک. اب میں نے یہ کام کیا, میں نے اپنے گھر میں بھی یہ کیا کہ وہ جو پلے اسٹیشنز ہوتے ہیں اور ایکس باکسز ہوتے ہیں سارے, اب وہ بات آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر اگر آپ ہلکے احباب میں لوگوں کے پاس ہوگی تو احساس محرومی بھی ہوگا اور بڑا کچھ ہوگا. تو میں نے پلے اسٹیشن کے ساتھ اس بچے کو, جو چھوٹے بیٹے کو, میں نے 5 ایئر گنز یا 2 ایئر گنز بھی لے دی. گھر پہ فائرنگ رینج بنا دیا, اسی کا ہر کوئی بنا سکتا ہے, لیکن پارک ہیں کراچی میں تو کلبز بھی بہت سارے ہیں, 1000 چیزیں چھوٹی چھوٹی. میں نے مثال دی ہے نا کہ جو پھر اس کو مزہ وہ باقاعدہ وہ شکار کرنے کا آتا تھا یا اس میں سے پرانی بوتلیں گھر کی لے کے توڑنے کا آتا تھا, وہ اس ٹک ٹک میں اس کو وہ مزہ نہیں آتا تھا. تو وہ پڑا رہا. ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ شکوہ بھی کیا, شاید کسی نے بھی اتنا مہنگا لے کے دیا تم کھیلتا بھی نہیں ہے. میں کہا چپ, نہیں کھیلتا نا, اچھی بات ہے, پڑا رہا. مجھے قبول ہے کہ پیسے ضائع ہو گئے, لیکن اس کا شوق اتر گیا. ایک بات کا جو چڑھتا ہے انسان کو. بلکہ میں نے بھی کوشش کی ایک دفعہ کھیلنے کی, تو اتنا مجھے مار پڑی اس گیم میں کہ میں نے کہا بھائی بڑی بے ادبی ہو رہی ہے, تم اپنے باپ کو اس طرح ہرا رہے ہو. تو آلٹرنیٹ لینا ہوگا. ٹھیک ہے. لاسٹ میں اس کو سم اپ کروں گا. دیکھیے ہر انسان بچے کو, اور بچہ نا ایک پیور انسان ہوتا ہے, ابھی اس میں منافقت نہیں ہوتی ہے, ابھی اس میں کچھ برائی نہیں ہوتی, اس کو توجہ اور وقت چاہیے ہوتا ہے. تو مثبت توجہ, پازیٹیو اٹینشن اور کوالٹی ٹائم دیں. مثال اس کی یہ ہوتی ہے کہ کوالٹی ٹائم یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر پہ آ گئے ہیں اور اگر آپ گھر پہ آ کے خود واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں اور آپ خود ہی اس پہ آپ اخبار پڑھ رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں گھر پہ تو موجود ہوں. آپ گھر پر ہیں لیکن موجود نہیں. اچھا ایک چیز میں آپ کو آپ کے سوال کے ساتھ, جب بھی میں کسی مرد کے بارے میں کہوں کہ جی مردوں کو یا باپ کو یہ چاہیے, جیسے میں نے مثال دی کہ گھر پہ ہو تو بڑا ٹائم اسپینڈ کریں, یا میں کسی ماں کی مثال دوں, تو میں نے بھائی میں آڈینس کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو میری بہنیں بیٹیاں ہیں, بیٹے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے کرنے کا کام ہے, اور جو میں نے باپ کو کہا ہے وہ باپ کے کرنے کا کام ہے. میں نے آپ کو کوئی ہتھیار نہیں دیا کہ آپ اپنی بیویوں کو اور بیویاں اپنے شوہروں کو کہیں کہ تم صحیح کام نہیں کرے. مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا. تو یہ میں وضاحت کر دوں, اپنی اصلاح پہ غور کریں. صحیح ہے, جزاکم اللہ.